کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بے مقصد بنائی گئی ہو. ہر وہ شے جو آپ کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی اس کا مقصد ہے. اب جو اشیاء نظر نہیں آتے چلو نہ ہم اس پہ سوچ کر سکتے ہیں نہ غور و فکر، لیکن جو اظہر من الشمس ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے سورج ہے، بادل ہے، یہ مسجد ہے، یہ لاؤ ہے، یہ ممبر ہے، یہ چرند و پرند ہے، یہ قندیل شمس و قمر ہے، ہر شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شے خود اپنا مقصد بیان کرتی ہے. بھلے وہ بے زباں ہو پر اپنے ہونے کے مقصد سے سب کو اطلاع دیتی ہے. بادل ہیں، آنے سے پہلے خبر دیتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سروں پر بارش رحمت اور باران رحمت برسا کرے گا. لیکن اگر مقصد کو پورا نہیں کرو گے، جس طرح مسجد سے لاؤ کو پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح خدا نور کی محفل سے بندوں کو پھینک کے باہر کر دیتا ہے. تبھی کہا اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی محفلوں میں لاتے ہیں. یہ کون ہے جس نے تجھے گھروں سے اٹھا کر فرش عزاء حسین پہ بلایا؟ اگر قابلیت ہے تو زندگی میں آنے کے مقصد کو خود ہی تم نے عیاں کرنا ہے، پھر راہ دکھانا پروردگار عالم کا کام ہے. اسی طرح رسول گرامی آئے کائنات میں آئے لوگوں کو ایک ہدایت کے مقصد سے آئے، ورنہ نبی کے آنے کا کوئی مقصد تو بنتا نہیں. انبیاء آئے، مقصد ایک تھا کہ دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت دیں. دوسرے انسان بھی آ رہے تھے، کوئی یہاں پہ کھانے پینے کے لیے گھومنے اور تفریح کے لیے انبیاء نہیں آئے. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ہدایت عطا کریں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ تمہارے وجود کا تزکیہ کریں، تجھے علم کتاب عطا کریں، اور صرف علم کتاب نہیں، اس علم کے ساتھ تجھے حکمت بھی عطا کریں. اگر علم ہو پر حکمت نہ ہو، یہ علم انسان کو قاضی شرع بنا دیتا ہے. علم ہو پر حکمت نہ ہو، بندہ دشمن علی بن جاتا ہے. علم ہو اور حکمت نہ ہو، ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، دنیا کو تباہ بے حکمت عالموں نے کیا ہے. ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بم کسی جاہل نے نہیں بنایا تھا، بندوق اور گولی کسی جاہل نے نہیں بنائی تھی، یہ ہتھیار کسی جاہل نے نہیں بنائے، عالم نے بنائے تھے. اور عالم میں جب حکمت نہ ہو وہ ایک ایٹم بم پھینک کے دنیا کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مطلب اگر عہدہ، اگر طاقت، اگر حکومت کسی جاہل کو مل جائے تو لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی تخت علی بن ابی طالب کو مل جاتا یہی تو مدعا ہے ابتداء خلقت سے کہ حاکم کون بنے گا؟ جاہل بنے گا یا حاکم عالم بنے گا؟ اگر جاہل حاکم بنے گا تو فرعون جیسی رعایا بن جاتی ہے. اگر جاہل حاکم بنے گا تو حال وہی ہوتا ہے جو کربلا میں آپ کو نظر آیا. کربلا بپا اسی لیے ہوئی کیونکہ تخت پہ کوئی جاہل بیٹھا تھا. اگر عالم بیٹھتا کبھی کربلا بپا نہ ہوتی. توہین تب ہوتی ہے جب کوئی جاہل حاکم بنتا ہے، اگر عالم حاکم بنے تو کبھی توہین نہیں ہوتی. کعبے کی دیواروں کو گرایا تب گیا جب کوئی جاہل حاکم تھا. جب جہلا حاکم بنتے ہیں تو توہین اہل بیت ہوتی ہے، توہین مکتب ہوتی ہے، توہین مذہب ہوتی ہے، توہین انسانیت ہوتی ہے. تو یہی ڈیمانڈ تھی عقلاء کی شروع زندگی سے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا وہ انسان کوئی جاہل نہیں تھا، وہ انسان عالم تھا. سب سے پہلے نبی کو بھیجا گیا، کسی عام انسان کو نہیں بھیجا. کیونکہ انسانیت کو اگر اپنی راہ پر ہموار ہونا ہے تو اسے ہموار کون کر سکتا ہے؟ عالم کر سکتا ہے، جاہل نہیں کر سکتا. تو جن قوموں کے رہبر اور لیڈر عالم ہوتے ہیں وہ قومیں دنیا میں بھی ترقی کرتی ہیں، آخرت میں بھی ترقی کرتی ہیں. اور جن قوموں کے لیڈر جاہل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی پستیوں میں جاتی ہیں اور آخرت میں بھی نرغے جہنم میں پھنس جاتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا علماء تو بھیجتا رہا، کبھی محمد کی صورت میں، کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، یہ 12 امام جتنے آئے، کوئی بھی مکتب اہل سنت کا بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، کیونکہ مکتب اہل سنت کا کوئی ایسا امام نہیں جس نے یہ اعلان نہ کیا ہو کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بڑے سے بڑے اصحاب نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم جنگوں میں ہمارا حال کیا ہوتا، اگر علی کے مشورے نہ ہوتے تو حکومتیں کیسے چلتی۔ تو علم سے انکار نہیں ہے، مسئلہ رعایا کا ہے، مسئلہ امت کا ہے۔ صالح بھی تو آئے لیکن ناقہ کو ذبح کر، لوط بھی تو آئے لیکن قوم پر عذاب نازل ہوا، حضرت نوح بھی تو آئے لیکن اپنا سگا بیٹا نوح کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ انبیاء کا کام تھا شعور دینا، جو ڈیوٹی امت کی ہے، امت کا کام ہے شعور لینا۔ خطیب ممبر پہ آئے کیا کرے؟ خطیب کا کام ہے شعور دینا، لیکن شعور لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کا کام ہے کہ شعور۔ نبی علم تو دے رہے تھے لیکن ظرف پاک نہیں تھے، انبیاء آتے گئے، بھائی 1,01,000 کم 24,000 نبیوں کا آنا، یہ حالت تعجب ہے کہ اتنے انبیاء آئیں لیکن امتیں سدھرے نہ۔ موسیٰ اتنی تبلیغ کریں، اتنے معجزے دکھائیں، کبھی ید بیضا، کبھی عصا کے ساتھ اژدہا بنائیں، کبھی سمندر کو زمین بنا کے قوم کو سمندر کو کراس کروا دیں، اور اگر صرف 30 اور 40 دن کی دوری موسیٰ اگر چلے جاتے، فَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن کی دوری اور پوری قوم بچڑا پرست بن جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ انبیاء سے ثابت ہے کہ نبی کی دوری لوگوں کو واپس جہالتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ کی دوری نے قوم موسیٰ کو جہالت میں ڈال دیا، اور محمد کی دوری اگر امت محمد کو جہالت میں نہ ڈالے۔ تبھی میرے رسول نے فرمایا الساء بالساء، جو کچھ میرے بھائی موسیٰ کی امت نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی۔ عیسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، موسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، کہ مسلمان خبردار رہنا، تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ عیسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، موسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا جو ہدایت پر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ اسی پہ جھگڑا چلتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ہم، شافعی کہتے ہیں ہم، مالکی کہتے ہیں ہم، حنفی کہتے ہیں ہم۔ اب سوال یہ ہے سب کے سب تو ہو نہیں سکتے، یہاں ہم نہیں ہو سکتا، یہاں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا کہ جب نبی نے کہا ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، تو انسان کو کم از کم سوچنا تو چاہیے نا کہ شاید میں گمراہ نہ ہو جاؤں، شاید میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تھوڑی بہت ریسرچ تو کر لے، تھوڑا بہت شعور کو بیدار تو کر لے کہ تم کن میں سے بننا چاہتے ہو، جنتیوں میں سے بننا چاہتے ہو، جہنمیوں میں سے بننا چاہتے ہو۔ لیکن یہ بات تو اٹل ہے جو نبی کے کلام نے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جنت میں جائیں گے جوان اور جوانوں کے سردار ٹھہریں گے امام حسن و حسین۔ تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ مودۃ فی القربى چاہیے۔ اب محبت کے بھی تو بھائی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہمسائے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹی کے شادی میں شرنائیاں بجانا شروع کر دیں تو ہمسایہ بھی تو کہے گا نا، اگر میری محبت ہوتی، میرے بیٹے کا غم ہوتا تو اپنے گھر میں کبھی شادیاں نہ مناتا۔ خوشیوں میں خوش ہونا محبت کی نشانی ہے، غم میں غمگین ہونا محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرو گے، واللہ یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، اس میں شیعہ سنی اور مسیحی اور کرسچن اور ہندو کی بات نہیں ہے، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہو، اس کی خوشیوں میں
خوش ہو جاتے ہو. تب امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ کون ہیں امیر المومنین؟ فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. تبھی محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب جب آل رسول کے گھروں میں خوشیاں تھیں تو ہم نے خوشیاں منائیں، اور جب ان کے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے تو ہم بھی فرش عزا بچھاتے ہیں.